میں آج کے کلام کے لیے دعا کر رہا تھا اور میں خداوند کے کلام میں سے دیکھ رہا تھا کہ کتنی شکایات ہیں جو ہم ہر روز اپنے آپ سے اور لوگوں سے کرتے ہیں. وی آلویز گرمبل. ہم کوئی نہ کوئی شکایت کرتے رہتے ہیں خداوند سے. خداوند ایسا تو نے کیوں کیا اور ایسا تو نے کیوں کیا. میں نے بہت ساری شکایتیں لکھی. میں کچھ ایسی ورسز دیکھ رہا تھا جس میں لوگوں نے شکایات کی. جب اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی، جینیسس چیپٹر 25 ورس 22 میں لکھا ہے، اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی کیونکہ وہ بانجھ تھی. خداوند نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے. تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں. اب دیکھیے، جب ہم خدا سے برکت مانگتے ہیں خدا برکت دے دیتا ہے. برکت ملتی ہے، تھوڑی سی ٹربل ہوتی ہے، تھوڑی سی درد ہوئی، تھوڑی سی مشکل ہوئی تو کہ میں زندہ ہی کیوں ہوں. امیجن کریں، یہ انسان ہیں. وی آر لائک دیٹ. تھوڑی سی مشکل ہو ہم گرمبل کرنا شروع. وہ کہتی ہے میں جیتی ہوں کیوں ہوں، میں جیتی کیوں ہوں. اور وہ خدا سے پوچھنے گئی، انکوائر. تھوڑی سی مشکل آئی ہم انکوائری شروع کر دیتے ہیں، میرے اوپر یہ مشکل کیوں آئی، میں کیوں اس جگہ پہ گیا. اور میں صرف یہ نہیں، کسی اور بھی بہت ساری جگہوں پر لکھا. آپ بائبل مقدس میں دیکھنا چاہیں، ایکسڈس چیپٹر 5 ورس 22 میں لکھا ہے، تب موسیٰ خدا کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا اے خداوند، تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا. اب یہ بات ہے، آپ کو موقع ملے آپ سٹوری پڑھ لیجئے گا. یہ اس وقت کی بات ہے جب خداوند نے موسیٰ کو اسرائیلیوں کے پاس مصریوں کے پاس بھیجا، چونکہ اسرائیلی مصریوں میں رہتے تھے، اور اس نے فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کو چھڑائے. تو آپ کو پتا ہے کہ بادشاہ نے کیا کیا تھا، فرعون نے کیا کیا تھا. جیسے ہی موسیٰ نے بات کی، موسیٰ نے کہا کہ بھوسا بھی نہیں ملے گا اور اینٹیں بھی ڈبل بنانی ہیں. یو ریممبر دیٹ سٹوری. بھوسا بھی نہیں ملے گا. پہلے تو مٹیریل ملتا تھا، اینٹیں بنانی تھی. اب یہ تھا ان کو ڈبل کر دیا گیا کہ اب مٹیریل بھی نہیں ملے گا اینڈ یو نیڈ ٹو پروڈیوس ڈبل. تو تب موسیٰ یہ کہتا ہے کہ اے خداوند، تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا. اور یہ کویسچنز ہیں جو ہم کرتے ہیں نارملی. یہ میں بڑے بڑے لوگوں کے کویسچنز آپ کو بتا رہا ہوں، وہ لوگ جو ایمان کے سورما تھے، اور وہ لوگ یہ کویسچنز کر رہے ہیں کہ کس طرح سے خداوند سے وہ بات کرتے تھے. بائبل مقدس میں جداؤن خدا سے بات کرتا ہے. جداؤن وہ کہتا ہے، جداؤن نے اس سے کہا جب خدا نے اس سے بات کی، آئے میرے مالک، اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ حادثے کیوں گزرے، ہم پر یہ حادثے. اب یہ کیا سوال ہم سب کا ہے یا نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیے گا. وی ڈو کویسچنز. اگر ہم مشکل میں جاتے ہیں، دکھ میں جاتے ہیں، بیماری میں جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم کہتے ہیں خداوند میں تو تجھے پیار کرتا تھا تو میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا. جداؤن بھی یہی کر رہا ہے کویسچن، اور کہہ رہے ہم پر یہ حادثے کیوں گزرے اور اس کے وہ سب عجائب کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے. کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ پر اب تو خداوند تو نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا. اب یہ جداؤن خدا سے گلہ کر رہا ہے. یہ کویسچنز ہیں جو میں اور آپ ایوری ڈے کرتے ہیں، پر میں نے آپ کو ان کے منہ سے سنا رہا ہوں جو ایمان کے سورما تھے، جن کو خداوند نے کسی کام کے لیے چنا. آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسے حالات آتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ایسے بادل سب پر آئے ہیں، مشکلات سب پر آئی ہیں. جب ہم خداوند سے کئی دفعہ کویسچنز کرتے ہیں تو اس میں گرے نہیں رہنا، اس میں کھڑے ہو جانا ہے. اور خداوند کے کلام میں نیومی کے متعلق میں پڑھ رہا تھا، روت چیپٹر 1 ورس 21 میں، تو وہاں پر لکھا ہے، اس نے ان سے کہا مجھ کو نیومی نہیں بلکہ مارا کہو.
اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا ہے۔ اب یہ بھی کوشچن ہے، چھوڑ کے وہ خود گئی اپنا گاؤں پر، لیکن خدا کے اوپر بلیم کیا کہ قادر مطلق نے میرے ساتھ بڑی بے انصافی کی ہے، میرا خاوند بھی اور میرے بچے بھی مجھ سے جدا ہو گئے، میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا۔ کئی دفعہ حالات ہم اپنی وجہ سے پیدا کرتے ہیں اور الزام کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ خداوند کو۔ میں تے پریا گیا سا، ہن خالی ہاتھ آ گیا۔ You got my point? So بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ انسان جس کو ہم راست باز کہتے ہیں، جس کے متعلق شیطان اور خدا بحث کر رہے ہیں، بک آف جوب میں یہ بات لکھی گئی۔ اگر آپ چیپٹر 3 اور ورس 11 پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، میں رحم ہی میں کیوں نہ مر گیا، جس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں کہ وہ مرد راست باز تھا، جس کے لیے خداوند نے بڑے فخر سے کہا، کیا تو نے کبھی ایوب کو بھی دیکھا ہے؟ وہ راست باز ہے، راست بازی سے چلتا ہے، اور وہ بھی یہ کہتا ہے۔ تب بائبل مقدس میں لکھا ہے، میں رحم ہی میں کیوں نہ مر گیا، میں نے پیٹ سے نکلتے ہی جان کیوں نہ دے دی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایمان کا سورما، ایک راست باز شخص، جب اس پہ مشکل آئی۔ تو جب مشکل آتی ہے، آنسو بہنا، دکھ یا کبھی کوئی کڑوے لفظ نکلنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ نکلتے ہیں۔ ہم خداوند سے کوسچن کر سکتے ہیں، بیکاز ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ جیسے بچے اپنے ماں باپ سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ڈیڈ وائی دس از ہیپننگ ٹو می، اور ماں باپ بچوں کو بتاتے ہیں، نو بیٹا دیٹ از وائی، یہ وجہ ہے۔ تو کئی دفعہ ہم کوسچن کرتے ہیں، کئی دفعہ تو خداوند اسی وقت ہمیں جواب دے دیتے ہیں، کئی دفعہ صرف خاموشی ہوتی ہے۔ ایوب صرف کراتا رہا، کوڑتا رہا، میں رحم ہی میں کیوں نہ مر گیا، کیا ضرورت تھی مجھے پیدا ہونے کی۔ داؤد جس کے گیت ہم گاتے ہیں، بائبل کہتی ہے، اے خداوند تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے، مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے۔ زبور 10 اس کی پہلی آیت میں یہ کہتا ہے، اے خداوند تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، بے انصافی ہو رہی ہے، اور آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو پراسپرس ہوتا دیکھتے ہیں، آپ اپنے گرد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ہی جگہ پر کام کرتے ہیں، پر کچھ لوگ ہیرا پھیری کر کے اپنے آپ کو بھرتے جا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں، خداوند تو دور کھڑا کیوں دیکھ رہا ہے، تو کیوں چھپ گیا ہے، تو انصاف کیوں نہیں کرتا۔ پر اگر ہم خداوند کو ڈائریکٹ کریں، خدا کا انصاف کا اپنا طریقہ ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو بتایا تھا، ابھی اس کا بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، ابھی اسحاق بھی پیدا نہیں ہوا۔ جب ابراہیم نے قربانی کی تو خدا نے کہا، جو نسل تجھ سے پیدا ہوگی وہ 400 سال غلامی میں رہے گی۔ امیجن کیجئے، ابھی کوئی اولاد نہیں ہے، پر وہ یہ کہہ سکتا تھا، خداوند ان کی غلامی ٹال دے۔ پر خدا کا ایک اپنا طریقہ ہے، ایک سسٹم ہے جس میں سے مجھے اور آپ کو ہر روز گزرنا ہے۔ So we should not grumble۔ میں نے ان لوگوں کی آپ کو بات بتائی ہے جو بڑے ایمان میں طاقتور تھے، جن کا ڈائریکٹ خداوند کے ساتھ رابطہ تھا۔ اور پھر بائبل مقدس میں بہت سارے اور لوگوں کے کویسچنز ہیں جو وہ کرتے رہے۔ ایون جیسس ہمسیلف کویسچن، اور وہ کیا تھا؟ ایلی ایلی لما شبقتنی، اے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ امیجن کیجئے کہ ایسے لمحات آتے ہیں، اور آج جس زبور کو آپ کے سامنے پڑھا گیا، وہ زبور بھی بڑا خاص زبور ہے، اور 77 زبور آپ نے کافی دفعہ شاید اس میں سے گزرے ہوں اور آپ نے اس کو پڑھا ہو، لیکن اس زبور کی چند ایک باتیں میں کلام مقدس میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے اور آپ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ پاک روح آج ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ بائبل میں اس کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ یہ ہے، مصیبت میں تسلی، اور میں نے اس کو ٹائٹل دیا، وہ یہ تھا، ریممبرنگ گاڈ گڈنس، خداوند کی باتوں کو یاد کرنا۔ جو یہاں پر ٹائٹل دیا گیا ہے وہ لکھا ہے، مصیبت کے وقت تسلی، جب آپ اس کو بائبل میں پڑھتے ہیں۔
لیکن ایک اور ٹائٹل میں نے دیا، اسپرچل ایمنیزیا، اسپرچل فارگیٹفulness، روحانی یوں سمجھیں کہ یادداشت ختم ہو جانا، روحانی طور پر بلینک ہو جانا۔ اب یہاں پر جو زبور لکھا گیا ہے، لکھا ہے میر مغنی کے لیے یدتون کے طور پر آصف کا مزمور، یہ ٹائٹل دیا گیا، اس کے اوپر شاید کبھی ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ اب آصف کون ہے اور یدتون کون ہے، اس کا ذکر آپ بائبل مقدس میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، تاکہ جب کبھی آپ بائبل مقدس پڑھیں اور یہ لفظ آپ کے سامنے آئیں تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں اور جان سکیں کہ آصف یدتون کون تھے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے فرسٹ کرونیکل چیپٹر 16 ورس 4 and 5، لکھا ہے اس نے لاویوں میں سے بعض کو مقرر کیا کہ خداوند کے صندوق کے آگے خدمت کریں۔ کس نے مقرر کیا؟ ڈیوڈ نے، داؤد نے مقرر کیا، اور لکھا ہے خداوند اسرائیل کے خدا کا ذکر اور شکر اور اس کی حمد کریں۔ کس کام کے لیے آصف یدتون یہ مقرر تھے؟ پہلی چیز خدا کا ذکر، دوسری بات خدا کا شکر، تیسری بات اس کی حمد کریں۔ اور پھر لکھا ہے اول آصف، پہلے نمبر پہ کون تھا؟ آصف، یہ چیف لیڈر تھا، کوائر لیڈر، یہ لیڈر تھا۔ یہ اس کو ذمہ داری دی گئی۔ اور اگر آپ یہ سارے نام پڑھتے جائیں تو پھر 7ویں آیت میں لکھیں تو لکھا ہے پھر اسی دن داؤد نے یہ ٹھہرایا کہ خدا کا شکر آصف اور اس کے بھائی بجا لایا کریں۔ آصف اور اس کے بھائی، یہ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو شکر گزاری کی بات ہوگی تو یہ دو لوگ سامنے آئیں گے اور یہ خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ ڈیزگنیٹڈ رسپانسبلٹی، ذمہ داری دی گئی۔ اور اگر آپ 25ویں باب اس کی پہلی 3 آیات دیکھیں، فرسٹ کرونیکل چیپٹر 25 فرسٹ 3 ورسز، تو لکھا ہے پھر داؤد لشکر کے سرداروں نے آصف اور ہمیان اور یدتون کے بیٹوں میں سے، اب یہاں پر ورڈ آپ کو ملتا ہے یدتون۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کس بلا کا نام ہوگا، کون ہوگا، پر بائبل مقدس میں سے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ زبوروں کے اوپر کبھی کوئی جو ٹائٹل دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، کس کو یہ کہا گیا ہے، کس وقت یہ بات کی گئی۔ یہاں پر لکھا ہے ہمیان اور یدتون کے بیٹوں سے، اور بعضوں کو خدمت کے لیے الگ کیا۔ اب یہاں پر یدتون کے بیٹوں کا بھی ذکر ہے، اور یہاں پر بتایا گیا ہے آصف کا بھی ہے ذکر ہے، اور جو لنک اس میں کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں وہ کون ہے؟ آصف اور یدتون دونوں کوائر لیڈر ہیں، خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، خدا کو پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور 25ویں باب میں لکھا ہے یہ نبوت کرتے تھے، ان کو خاص جب یہ میوزک بجا رہے ہوتے تھے تو ساتھ یہ نبوت کر رہے ہوتے تھے۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے 25ویں باب میں، آپ پڑھ لیجئے گا۔ ان کے بیٹے، یہ مقصد تھا کہ آپ نے نبوت کرنی ہے، میوزک بجانا ہے، اور آپ کو اگر خدا کا کلام کوئی آتا ہے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے، نبوت کرنی ہے کہ خداوند آپ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ آصف کسی مشکل میں ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں زبور سارے داؤد نے لکھے، سارے زبور داؤد نے نہیں لکھے، موسیٰ نے بھی اس میں زبور لکھا ہے، آصف نے بھی لکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ اس میں کیا ہے، اور یہ 77 زبور جو ہے یہ آصف نے لکھا ہے۔ اور آصف کے لیے یہ کہا گیا ہے میں بلند آواز سے خدا کے حضور فریاد کروں گا، خدا ہی کے حضور بلند آواز سے میری طرف کان لگائے گا۔ اب آصف ایک بہت بڑی مشکل میں ہے۔ یہاں پر لکھا ہے میں اپنی مصیبت کے دن میں خداوند کو ڈھونڈا، میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے اور ڈھیلے نہ ہوئے، میری جان کو تسکین نہ ہوئی، میں خدا کو یاد کرتا اور بے چین ہوں، میں واویلا کرتا اور میری جان نڈھال ہے۔ آصف ایک بہت بڑی مشکل میں ہے، ایک دکھ میں ہے۔ ہمیں اس کی پریشانی کا نہیں پتا کہ اس کی پریشانی کیا تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی کاروبار اس کا ختم ہو گیا ہو، کوئی فیملی میں کوئی پرابلم ہو گئی، وی ڈونٹ نو the problem، اور ہمیں اس کی مشکل کو جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
ہمیں اس کی واویلا سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک مشکل میں ہے، ایک دکھ میں ہے۔ میں اور آپ اس دنیا میں ایک دکھ، پریشانی اور مشکل میں سے ان دنوں گزر رہے ہیں، پریشانیوں میں سے گزر رہے ہیں، دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں۔ بچوں کی فکر ہے، بچے کیسے اسکول جائیں گے، اپنے جاب کی فکر ہے، خدا کے گھر جانے کی فکر۔ گروسری شاپ پر جاتے ہیں، 10 دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں پیک ہو کر جانا ہے، ہمیں کس طرح سے کسی شخص کو ملتے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ کہیں اس کے وسیلہ سے کوئی وائرس نہ میرے قریب آ جائے۔ And this is happening. It's not fake, this is happening. اسی طرح سے چیزیں بڑھتی چلی گئیں۔ تو بائبل یہ بتاتی ہے کہ آصف ایک مشکل میں سے گزر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے میں اور آپ بھی اس مشکل میں سے گزر رہے ہوں، دکھ میں سے، پریشانی میں سے گزر رہے ہوں۔ In the day of terrible، وہ کیا کہتا ہے؟ I sought God۔ جب میں مشکل میں تھا تو میں خدا کو یاد کیا۔ میں جب خاص طور پر اس کرائے کو سن رہا تھا کہ کس طرح سے وہ رو رہا ہے، مشکل میں ہے، کوائر میں ہے، کیسے اس کے آنسو بہتے ہوں گے۔ جو کوائر کے اندر لوگ ہوتے تھے they were very dedicated people، وہ خدا کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے، چاہے وہ میوزک بجانے والے ہیں یا گانے والے ہیں یا نبوت کرنے والے، وہ روزے میں جھکتے تھے، تیار کرتے تھے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے وہ نبوت کے لیے بھی تیار ہوتے تھے، خدا ان کو دعا کے لیے، نبوت کے لیے استعمال کرتا تھا۔ کوائر کا سٹینڈرڈ بہت ہائی تھا داؤد کے زمانے میں۔ آج کل تو پرفارمنس زیادہ چیزیں چلی گئیں، بڑے بڑے کانسرٹس ہوتے ہیں، لائٹیں، سب چیزیں چلی گئی، لیکن اس وقت تھوڑا ڈیفرنٹ تھا۔ اسپرچل حالات کی طرف زیادہ دیکھا جاتا تھا۔ یہ مشکل میں ہے، رو رہا ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب دکھ میں اور پریشانی میں ہے تو کہہ رہا ہے کہ میری جان کو تسکین نہیں ہے، میں نے خدا کو ڈھونڈا۔ ایون ہی واز اسٹڈنگ دا بائبل۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں بائبل پڑھنے سے آپ کو سکون مل جائے گا۔ اب یہاں پر سچائی آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے خدا کو بھی ڈھونڈا۔ یہ لکھا ہوا ہے یا میں بتا رہا ہوں؟ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جب گیت گا رہا تھا وہ خدا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ خداوند تو کہاں پر چھپ گیا ہے؟ جیسے جداؤن کہتا ہے، جیسے داؤد کہتا ہے، مصیبت کے دن تو کیوں دور کھڑا، تو کیوں چھپ جاتا ہے، کیوں دور کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں میرا تماشا دیکھتا ہے۔ This is what آصف is saying، میں مشکل میں ہوں، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں چھپ گیا ہے؟ اور کہتا ہے میری جان کو تسکین نہ ہوئی، میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے، ڈھیلے نہ ہوئے، میری جان کو تسکین نہ ہوئی۔ اس کا مطلب ہے شاعرانہ طور پر یہ بات کہی گئی، اس کا مطلب ہے میری آنکھوں سے نیند جاتی رہی۔ I'm not sleeping well، میں بڑے کرب میں ہوں۔ کئی دکھ ایسے آتے ہوں گے جس میں سے ہم گزرتے ہیں، جس میں ہماری راتوں کی نیندیں بھی ختم ہو جاتی، تسکین نہیں آتی، لڑائی جھگڑے کئی دفعہ آ جاتے ہیں، پریشانی ہمیں سونے نہیں دیتی۔ بائبل کیا بتاتی ہے؟ میں اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں، میں ایسا بےتاب ہوں کہ بول بھی نہیں سکتا، خاموشی میں۔ اب یہ وہ شخص ہے جو خدا کی پرستش کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو بہت زیادہ، جو کوائر کو لیڈ کر رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو نبوت کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے لوگ پرستش کرتے ہیں۔ اس کی اپنی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ آیا ہے، کوئی ایسی مشکل آئی ہے، کوئی ایسا دکھ آیا ہے جس سے وہ پریشان ہو گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں تسکین نہیں ملتی، تسلی نہیں ملتی، میں کیا کروں؟ میں ایسا بےتاب ہوں کہ بول بھی، میرے لفظ بھی ختم ہو گئے ہیں، میں پرستش نہیں کر سکتا، میں نبوت نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے کہ میں اور آپ بھی کتنی دفعہ ایسی سچویشن میں سے گزرتے ہیں، ایکسیڈنگلی ہیوی سچویشن،
جس میں سے ہم روز گزرتے ہیں۔ لیکن جب وہ یہ باتیں کر رہا ہے تو ایک بات جو بڑی خوبصورت یہاں پر ہمیں ملتی ہے 77 3 to 7 6 ورسز میں، وہ اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتا ہے۔ بائبل کھول کے رکھیے گا، پھر آپ اس زبور کو زیادہ انجوائے کر سکیں گے۔ جب وہ واویلا کرتا ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، اور ایون دعا بھی کر رہا ہے، دعا میں بھی تسکین نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ لکھا ہے 3 سے 6 آیت میں، میں خدا کو یاد کرتا اور بے چین ہوں، میں واویلا کرتا اور میری جان نڈھال ہے، میری آنکھیں کھلی رکھتا ہوں، میں ایسا بےتاب ہوں بول نہیں سکتا۔ 5ویں آیت میں جا کے کیا کہتا ہے؟ میں گزشتہ ایام پر یعنی قدیم زمانوں کے برسوں پر سوچتا رہا۔ جب ہم مشکل میں ہوں، دکھ میں ہوں اور ایسی پریشانی میں ہوں، ایسی مصیبت آ جائے، تو پھر ہمیں کن چیزوں پر نگاہ کرنی ہے؟ قدیم زمانوں پر، کہ خداوند نے اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کیا۔ لکھا ہے کہ مجھے اپنا وہ گیت یاد آتا ہے۔ کوئی گیت اس نے لکھا ہوگا جب وہ گا رہا ہوگا، کوئی نبوت کا گیت، کوئی ایسی پرستش لکھی ہوگی، پھر وہ یاد کرتا ہوگا، یار میں نے تو یہ بھی گیت شکر گزاری کا گایا تھا، اور آج میں ہی گرمبل کر رہا ہوں، آج میں ہی مشکل میں چلا گیا ہوں، مجھ پر افسوس۔ وہ کہتا ہے ریممبرنگ اولڈ ڈیز، اینشینٹ ڈیز، جب میں نے شاعری کی اور گیت لکھا، یعنی قدیم زمانوں کے برسوں پر سوچتا رہا، مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے، میں اپنے دل ہی دل میں سوچتا ہوں۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں، کرسچن لیونگ از always meditating on the word of God۔ یہ مسیحی زندگی ہے۔ جب آپ کو اپنی زندگی میں کچھ نہ ملے تو بائبل کھول کر کسی بڑے نبی یا کسی پریچر کی زندگی کو دیکھیں، کوئی جو دکھوں میں سے گزرا ہو، آپ اس کی بائیوگرافی پڑھ لیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شخص اتنے دکھوں میں سے گزرا۔ ڈاکٹر بلی گریم کے متعلق ہم بہت سنتے ہیں، کبھی آپ ان کے دکھ پڑھیں کہ وہ کتنی مشکلات میں سے گزرے، کتنی بیماریوں میں سے گزرے۔ ایک دفعہ ان کا بیٹا ایک انٹرویو میں بتاتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہمارے باپ کی ڈیتھ 50 یا 60 ایئرز میں ہو جائے گی، بیکاز ہی واز ٹیکنگ سو مچ پلس، اور اتنا وہ ٹریول کرتا تھا۔ سو کرسچن لیونگ از خدا کے ساتھ فیلوشپ کرنا۔ سام 77 میں جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی کیسی سٹرگل ہے، ڈسکریج ہے، ایک ڈارکنس میں سے گزر رہا ہے، ایک ایسی تاریک وادیوں میں سے گزر رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی، اسے لگ رہا ہے خدا مجھ سے دور ہو گیا ہے، تو وہ اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے اوکے مجھے پرانا گیت یاد آیا، اور پھر وہ سوال کرتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اگر آپ پہلا سوال دیکھیں، مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے اور میں دل ہی دل میں سوچتا ہوں۔ کیا سوچتا ہوں؟ کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ آپ کو بھی یہ سوال آتا ہوگا کرونا وائرس جب آیا ہوگا، کیا خداوند نے چھوڑ دیا ہے؟ کیا خداوند ابھی نہیں سنبھالے گا؟ یہی سوال آصف کو بھی آیا۔ لکھا ہے کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ پھر دوسرا سوال، کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا؟ کتنی دعائیں خداوند کی چرچز میں بڑے بڑے پریچرز دعا کر رہے ہیں، پر ابھی تک اس کی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی، ابھی تک کیوں نہیں اس کا توڑ نکلا؟ کیا تیری مہربانی پھر نہ ہوگی؟ یہ دوسرا سوال وہ کرتا ہے۔ یہ سوال ایسے ہیں جن کا جواب وہ خدا سے نہیں مانگ رہا، یہ اپنے آپ سے جیسے سوال کرنا ہے۔ It is like that. This question is like, it's not asking God, this question he's asking himself. کیا ایسا ہو گیا ہے؟ کیا خداوند نے مجھے چھوڑ دیا؟ کیا وہ مہربان نہ ہوگا؟ کیا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی؟ تیسرا سوال، جس شفقت کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ ختم ہو گئی، اب میں ڈر میں جیوں گا، اب میں نقصان میں جیوں گا، اب میں پریشانی۔ اور میرا خیال ہے یہ وہ کویسچن ہے جو میں نے اور آپ نے ان دنوں بہت پوچھے ہوں گے، am I right؟ ہم نے خداوند سے کہے ہوں گے، خداوند
کیوں اتنی دیر ہو گئی, کیوں چرچ بند ہوئے, کیوں ماسک پہنایا گیا, کیوں حالات ایسے ہیں, کیوں دنیا میں تو ایک بیوہ کے بیٹے کو تو نے دیکھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی تو نے اس کو فوراً زندہ کر دیا. تو دکھی شخص کو دیکھ ہی نہیں سکتا. تو نے تو اندھوں کو دیکھا تو آنکھیں دے دیں, تو نے کوڑیوں کو دیکھا تو پاک کر دیا. آج دنیا وائرس کے کوڑ سے بھری ہوئی ہے, تو کیوں نہیں پاک کر رہا؟ We can ask question. کیا اس کی شفقت جاتی رہی؟ کیا اب وہ پیار کرنے والا خدا نہیں رہا؟ یہی چیز آصف خدا سے پوچھتا ہے اور سوال کرتا ہے. پھر کہتا ہے, کیا خدا کرم کرنا بھول گیا؟ کیا خدا کرم کرنا بھول گیا؟ میں جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ has his unfailing love vanished forever? Unfailing love. Has his promise failed all the time? کیا اس کے وعدے جو وہ کرتا تھا ختم ہو گئے؟ کیا اس نے قہر سے اپنی رحمت روک لی؟ پھر میں نے کہا, میری ہی کمزوری ہے. اب غور کیجئے, سوال کرنے کے بعد وہ کہاں پر گھوم کر آتا ہے. غور کیجئے جس کی طرف میں آج آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں. جب when we ask questions, تو خدا کا کلام, جو خدا کے لوگ ہیں, وہ ساری چیزیں خدا کے اوپر نہیں ڈالتے. یہ خدا کی وجہ سے ہے. خدا کا پاک روح ان کو یاد دلاتا ہے کہ نہیں, خدا نے اپنی شفقت نہیں روکی, خدا کا رحم نہیں رکا. خدا کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. وہ الفا اور اومیگا ہے. وہ کل بھی ویسا تھا, وہ آج بھی ایسا ہی ہے. بائبل کیا بتاتی ہے؟ میری ہی کمزوری کی. پھر میں نے کہا, یہ میری ہی کمزوری ہے. میں نے تو حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانہ کو یاد کروں گا. میں حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانہ کو یاد کروں. جن دنوں, اگر ان دنوں آپ مشکل میں بیٹھے ہیں, کسی پرابلم میں ہیں, دوستو, آپ اس زمانے کو یاد کریں جب خداوند نے آپ کے ساتھ بڑے معجزے کیے. ان دنوں کو یاد کریں. اور آصف یہ بات کرتا ہے, what I will do, میں کروں گا کیا جب میں اس مشکل میں ہے, جب ابلیس میرے اوپر کویسچن پہ کویسچن پھینکے گا کہ ہاں کہاں پر تمہارا خدا ہے. وہ کہتا ہے میں بہت بڑا خدا ہوں, وہ تو اس وائرس کو ختم نہیں کر سکا. ہاں, اس نے اس وائرس کی وجہ سے اس خاوند کو مار دیا, اس باپ کو مار دیا, اس بھائی کو مار دیا. کہاں کا خدا؟ اس کی شفقت کہاں پر ہے؟ اور اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے کہ میں اپنی ہی نہیں, پھر میں نے کہا میری ہی کمزوری ہے. میں حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانہ کو یاد کروں گا. I will remember his miracles. میں اس کے معجزات کو یاد کروں گا. اور پھر وہ 10ویں آیت سے کویسچنز کی بجائے معجزات کی طرف چلا جاتا ہے. اس کا ذہن بدل جاتا ہے. No, he is not asking no more question. وہ دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے. He is living in darkness. لیکن ایک دم سے خدا کے لوگ اس ڈارکنس میں نہیں رہتے, کیونکہ پاک روح ان کو ایک دم سے اجالے میں لے آتا ہے. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ 11ویں آیت سے ہی اس کے فریزز بدل جاتے ہیں. اور بائبل میں دیکھیے لکھا ہے, ریممبر دا میریکلز. میں خدا کے کاموں کا ذکر کروں گا کیونکہ مجھے قدیم عجائب یاد آئیں گے. میں تیری صنعت پر دھیان کروں گا. اس کے معجزات. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, ان 1989 میں دریائے جہلم میں ڈوب گیا, اور میں اپنے متعلق کبھی کبھی سوچتا ہوں, I just lie down or sometime when I drive, وہ ساری سچویشن آج بھی لائیو ہے میرے سامنے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ دریائے جہلم میں کس ہاتھ نے مجھے بتایا, کون تھا جو میرے ساتھ تھا جس نے اس وقت مجھے وہاں سے نکال لیا. کیونکہ جب کوئی ڈوب رہا ہو تو بہت مشکل ہے اور اس کو بچانا. اور میں دریا کے بالکل بیچ میں تھا, پر مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایک ایسا ہاتھ آیا جس نے مجھے بچایا. اور وہ کوئی ایسا شخص تھا جو ساحل پہ کوئی رہتے ہیں, اور اس نے کہا میں نے ایک ہاتھ دیکھا. کیونکہ میں جب پانی کے اندر تھا, I still remember
میرے آج بھی وہ تصویر میری آنکھوں کے سامنے چلتی ہے کہ جب میں پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں پانی کے اندر رول ہو رہا تھا، اور میں نے یہ سوچا کہ دس از ڈن، یو آر گون، اور میں نے یہ سوچ لیا کہ اب تیری لائف ختم ہوگی۔ اور اس وقت ایک ریل میرے سامنے چلی، میرے ماں باپ اور میں نے اپنے بچپن کو اور حالات کو دیکھا، اور میں نے بے ہوشی کی طرف چلا گیا، اور میرا ہاتھ اوپر آیا، کسی شخص نے دیکھا۔ I do believe کہ angels works، کہ خدا کسی کو بھی استعمال کرتا ہے۔ کوئی شخص آیا جس نے مجھے اس میں سے نکالا اور نکال کے ساحل پر لے کر آیا۔ تو جب میں مشکلات میں ہوتا ہوں، دکھوں میں ہوتا ہوں، تو میں اس وقت کو یہ یاد کرتا ہوں، میرے ساتھ وہی خدا ہے جس نے دریا میں ڈوبنے سے بچایا، میرے ساتھ وہی خدا ہے جس نے بس ایکسیڈنٹ سے مجھے بچایا، میرے ساتھ وہی خدا ہے جب میں ریڑھیوں پہ کھانے کھاتا تھا اور گندگی سے بھرے ہوئے وہ مکھیاں اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ تھا جو کھانے اس وقت مجھے ہضم ہوتے تھے، یہ وائرس بھی مجھے کچھ نہیں کرے گا۔ میں خدا کے عجائب کو آج بھی یاد کرتا ہوں، میں تیری قدرت کو یاد کروں گا۔ کتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے۔ ایک دفعہ ہم لاہور سے پشاور جا رہے تھے، آئی واز ڈرائیونگ، اور شام کو غلطی سے میں نے شام کو سفر شروع کر دیا، اینڈ آئی واز ڈیڈ ٹائرڈ، پر میں نے سوچا کہ رات کو میں سکون سے پہنچ جاؤں گا، اور ہم نے سفر شروع کیا۔ بچے چھوٹے تھے، پیچھے ان کو بستر ہمارے پاس ہائی روف تھا، ڈال دیتے تھے، یہ پیچھے سو جاتے تھے، اور میں اور جمائمہ آگے بیٹھے ہم جا رہے تھے، اور ایک بہت بڑا ٹریلر اور میں آگے سو رہا تھا ڈرائیو کرتے ہوئے۔ I was sleeping and she was also sleeping۔ امیجن کریں کہ ایک دم سے کوئی جھٹکا لگا اور میری آنکھیں کھل گئی، اور وہ سامنے سے ایک بہت بڑا ٹریلر آ رہا تھا جس میں خداوند نے مجھے it was not کہ وہ جھٹکا لگا، I would say that was divine intervention، جس میں خداوند نے بچایا۔ اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ خدا نے آپ کو بچایا۔ جب آپ مشکلات میں ہوں تو آپ ان ڈارک ڈیز کو یاد کریں، عجائب کو یاد کریں۔ 20 سال پہلے، 15 سال پہلے، جب میں بچپن، مجھے پچھلے دنوں میری والدہ سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ when you were born، تو میں جب چند مہینوں کا تھا تو میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا، I was sick، اور یوں لگتا تھا کہ شاید میری ڈیتھ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا انجیکشن ہے جو صرف کراچی سے ملے گا، اور اگر یہ لگے گا تو یہ بچہ بچ سکے گا، ادروائز اس بچے کے بچنے کے چانسز نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم پورے لاہور میں ڈھونڈتے رہے کہ کس طرح سے روتے رہے، دعا کرتے رہے، اور انہوں نے بتایا کہ کسی طرح سے وہ میڈیکیشن کا انتظام ہوا، اینڈ دیٹ واز ویری ویری ایکسپینسو میڈیکیشن۔ میں اس سال کو یاد کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ شیطان نے کتنی دفعہ مارنے کی کوشش کی، پر خدا نے زندہ رکھا، اور اس لیے زندہ رکھا کہ ہم بہتوں کے لیے اس کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکیں، اور شاید میری زندگی کے وسیلہ سے چند زندگیاں بچ سکیں۔ I would not say millions، I would say چند زندگیاں بچ سکے۔ ہاں، خداوند جتنے لوگوں میں بھی استعمال کرے۔ سو آصف یہ کہتا ہے I will remember his miracles۔ So when you are in problem، کبھی آپ نے میریکل کو یاد کیا ہے؟ Have you؟ کبھی آپ نے سوچا ہے خدا نے میرے ساتھ معجزے کیے؟ اگر خدا نے اس مصیبت سے نکالا ہے تو اس مصیبت سے بھی نکالے گا۔ تو یہ خدا کے لوگ تھے جو مشکلات میں گئے، اور وہ اپنی مشکلات کے وقت، یا وہ آپ کو پتہ ہے کن چیزوں کو یاد کرتا ہے؟ کہتا ہے میں تیری ساری صنعت پر دھیان کروں گا، تیرے کاموں کو سوچوں گا۔ اے خداوند تیری راہ مقدس ہے، پہلے کہتا ہے تیری ساری صنعت پر دھیان کروں گا، تیرے کاموں کو سوچوں گا۔ اور اس کے کام کیا تھے؟ He was thinking about how God delivered Israelites۔ خداوند کیسے سمندر کو 2 حصے کرتا رہا، خداوند کس طریقے سے فرعون کے دل کو نرم کر دیا، اتنی بڑی امیگریشن کبھی نہیں ہوئی، خداوند کس طریقے سے بنی اسرائیل کو آسمان سے روٹی برساتا تھا۔ تو کیا مجھے اور آپ کو نہیں دے سکتا؟ ہمارا خدا تو وہی ہے جو آج بھی اس وقت کرتا تھا، آج بھی۔ The thing is،
हमारा रिलेशनशिप उसके साथ कितना हुआ है। तो मैंने आपको शुरू में क्वेश्चंस बताए, बड़े बड़े लोग क्वेश्चंस करते हैं खुदा से जब दुख में जाते हैं, और अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है तो आप भी खुदावन से करें, पर उस क्वेश्चन के अंदर ना रहें। मैंने आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पढ़ के बताए कि क्या क्वेश्चन से, क्या तू हमेशा छोड़ देगा, क्या तू मेहरबान ना होगा, क्या तेरी शफकत जाती रहेगी, क्या तेरा वादा बातिल हो गया, क्या तू कर्म करना भूल गया। तो अगर डेविल आपकी जिंदगी में ये क्वेश्चन ला रहा है, तेरा खुदा कहाँ पर है, तो आपको इन क्वेश्चंस पर गौर नहीं करना, आपको खुदा की सनतों पर गौर करना है। यू शुड सी व्हाट गॉड हैज़ डन इन योर लाइफ। मैं हमेशा शुक्र करता हूँ जब मैं लोगों को देखता हूँ गैर कौमों में, तो मैं कहता हूँ खुदावन सबसे बड़ी शुक्रगुजारी कि मेरे आबाओ अजदाद में से किसी मेरे दादा ने, किसी शख्स ने मसीह को कबूल कर लिया। इससे बड़ी शुक्रगुजारी, अगर वो ना करते तो आज हम भी गैर कौमों में होते और शायद यीशु का नाम हम ना ले सकते। इसकी बड़ी शुक्रगुजारी, अजीब सनतों। और फिर वो कहता है आई विल रिमेंबर गॉड। मैं जब पढ़ रहा था बाइबल मुकद्दस में से कि वो कहता है कि मैं आई विल रिमेंबर गॉड, मैं खुदा को याद करूंगा। 13 से 15 वर्ष तक, और वो खुदा के अजीब कामों को याद करता है। खुदावंद ने मौका दिया, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। इसी मैसेज को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बरकत मौजूद है जो मैं ये चाहता था कि हम अपने दोस्तों से बांटें। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू चैलेंज यू टुनाइट, और वो ये है, क्या आप खुदा के मौजज़ात को याद करते हैं? हम याद करते हैं अपनी बीमारियों को, हम याद करते हैं बुरी बातों को, हम याद करते हैं दुखों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को, पर खुदा के लोग दुखों, परेशानियों, डार्कनेस को, बीमारियों को भूलकर खुदा के वादों को देखते हैं, खुदा के वादों को याद करते हैं, और ये याद करते हैं कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। जब बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3 में हम पढ़ते हैं कि जब वो दरिया यरदन में से गुजर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने 12 स्टोन रखे यादगार के तौर पर, कि जब तुम्हारी नस्ल पूछेगी कि ये पत्थर क्यों यहाँ पर मौजूद हैं, तो तुम उन्हें बताना कि किस तरह तुम्हारे सामने खुदा ने दरिया यरदन को सुखा दिया था और तुम उसमें से, सूखे में से गुजर चले थे। ये यादगार है। डू यू हैव दैट स्टोन्स इन योर हाउस? जब आप अपने बच्चों को बता सकें कि हमारे खुदा ने बड़े बड़े काम मेरी ज़िंदगी में किए हैं। एंड इफ़ यू हैव, तो आप खुदा से जिक्र करेंगे। आप शैतान को पास नहीं क्वेश्चन करेंगे, पर आपको खुदा का कलाम जिंदा कर देगा, और खुदा का कलाम आपको खड़ा कर देगा और आपको बताएगा ही इज़ अ गॉड ऑफ मिरेकल। वो आपको बीमारियों से छुड़ाता आया है, छुड़ाता रहेगा। वो आपका प्रोटेक्टर है, वो आपका हीलर है, वो आपका प्रोवाइडर है, वो आपको देता रहेगा, क्योंकि उसने अपने खून से आपको खरीदा है, और उसका खून सोने और चांदी से नहीं है, उसने अपनी जान कुर्बान की है। आप प्रेशियस हैं उसकी निगाह में। When you are precious, तो याद रखें वो केयर करता है आपकी, वो प्यार करता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। Let's pray together. Thank you for watching. We encourage you to subscribe to our YouTube channel so you can have our latest sermon and church live stream, and also connect with us through social media. May God bless you. दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। May God bless you. Amen.